وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کی گئی، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، قادر، قادر ہے، علی ان ینزل، اس پر کہ وہ نازل کرے، اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو معجزات کا مطالبہ کرنے والے ہیں، ان کے مطالبے پر ہم معجزہ کیوں نہیں دے رہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر یقین کرتے ہوئے اس معاملے کو اللہ کی سپرد کریں، اور اس پر آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر کوئی ان کے مطالبے پر معجزہ نازل کر دیا جاتا تو یہ ایمان لے آتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ وہی ہیں کہ جو دل سے چاہتے ہیں ہمیں ہدایت مل جائے، تو وہ تو آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ جو دل سے چاہتے تھے وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، تو ان کے دل ہی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، دل نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ اب آیت نمبر 37 میں انہی کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر دہرایا ہے، اور اس کا انداز اور ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا کہ جو ان کے پاس موجود ہو، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہو، ہمیں نظر آتا ہو، اور واقعتاً ہم اسے دیکھ کر مان جائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ معجزہ بھی پھر ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر مجبور ہو جائے، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے طور کو کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ جیسے سائبان ہوتا ہے ایسے ہم نے ان پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں تھا وہ کہ سمجھ رہے تھے ابھی گرنے والا ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے اظہار میں مخلص ہونے لگے۔ تو شبہات تو ان کے دلوں میں موجود رہتے تھے نبی پر ایمان لانے کے بعد بھی، اس لیے انہوں نے بہت سارے مطالبات کیے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی رویہ صحابہ کرام کی طرف سے نہیں آیا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دے تو اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ایک ایسا موقع بنا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی کسی نے سوال کر دیا اس طرح کا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے نبی ہونے پر خوش ہیں، راضی ہیں، اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں،
اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ تو مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے ایسا مطالبہ نہیں رکھا گیا جس طرح کے مطالبات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے دلوں میں شکوک و شبہات رہتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر ایسا معجزہ ان کے مطالبے پر ظاہر کر دیا جائے تو پھر جو مہلت کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اب یہ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہر وقت موجود ہو اور اسے دیکھ کر لوگ مجبوراً ایمان کی طرف راغب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز روکتی ہے کیونکہ اس طرح کے معجزات ہم نے اپنے پہلے نبیوں کو دیے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جب وہ معجزات ان کو دے دیے گئے تو اس کے بعد پھر لوگوں نے انکار ہی کیا ہے، اور وہ انکار کرنے والوں کی جو مہلت تھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ان پہ یقینی ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کے کہنے پر اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات ظاہر نہیں کر رہا۔ اور فرمایا کہ سمود کو، قوم سمود کو ہم نے اونٹنی دی، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، تو ان کے مطالبے پر، ان کی شرائط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو ظاہر کیا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی ظلم کیا اور بطور معجزہ اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معجزے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈر جائیں اور مطالبات اتنے نہ کریں۔ کیا یہ کم معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن مجید کی صورت میں؟ وہ قرآن مجید ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب وہ اس کو کان لگا کر سنتے تھے تو یہ بات ان کے دلوں سے نکلتی تھی کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ابھی ان کے کہنے پر وہ اس طرح کے معجزات آپ کو نہیں دے رہا کہ ان کی مہلت ابھی باقی رہے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ابھی معجزے کو آپ کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ کی اس حکمت کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اسے معلوم ہے کہ کب کس نبی کو معجزہ عطا کرنا ہے اور کس قوم کے لیے کب معجزہ مناسب رہے گا۔ تو انہی میں سے ہی کچھ افراد ابھی اسلام کی طرف آنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ مہیا کرنا ہے، اور جو ہمیشہ اسی انکار پر رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ انہی مسلمانوں کے ذریعہ سے ان کی ہلاکت بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہی ہوا پھر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی کہ اللہ کی حکمت کا آپ اعتراف کریں اور اپنے دل میں ان کے متعلق کسی قسم کا افسوس اور افسردگی وہ بالکل پیدا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔